ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ اور ناظرین، حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، و ان حمزہ زبر آ، حا زبر حا، دال میم دو پیش دم، میم زیر می، نون لام زبر نل، میم شین پیش مش، را زیر ری، کاف یا زیر کی، نون زبر نا، و ان احد من المشرکین۔ اب مشرکینہ میں جو نون ہے اسے سین کے ساتھ ملائیں گے، نون سین زبر نس، تا زبر تا، جیم الف زبر جا، را زبر را، کاف زبر کا، مشرکین استجاروکا، فا زبر فا، ہم زبر آ، جیم را زیر جر، ہا پیش ہو، فاجرہو، ہا تا زبر حتا، کھڑ زبر تا، حتا، یاسین زبر یس، میم زبر ما، عین زبر آ، یسمع، کاف زبر کا، لام کھڑ زبر لا یا لام الف زبر لا، کلا، میم لام زبر مل، لام کھڑ زبر لا، حاضر ہی، کلام اللہ، ثا میم پہ ثم، میم زبر ما، ثم، حمزہ با زبر اب، لام غین زر لغ، ہا پیش ہو، ابلغہو، میم حمزہ زبر ما، میم زبر ما، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، مأمنہو، یہاں وقف کریں گے تو مأمنہ پڑھیں گے، ذال کھڑ زبر ذال، لام زر لی، کاف زبر کا، ذالکا، با زر بی، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ہا میم پیش ہم، بی انہم، قاف واو زبر قو، میم لام دو پیش مل، لام الف زبر لا، یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم واو پیش مل، نون زبر نا، قوم لا یعلمون۔ اب یہاں وقف کریں گے تو لا یعلمون پڑھیں گے۔ چلتے ناظرین تلاوت کی جانب، سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پروگرام کا، جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور ان، اگر، احد کوئی، من سے، المشرکین مشرکوں، استجارہ وہ پناہ مانگے، کا آپ سے، فا پس، اجر پناہ دیجئے، ہو اسے، حتیٰ یہاں تک کہ، یسمع وہ سن لے، کلام لفظ اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، ثم پھر، ابلغ آپ پہنچا دیجئے، ہو اسے، مأمنہ امن کی جگہ، ہو اس کی، ذالکہ یہ، بھی اس سبب سے، انا بے شک، یا تحقیق، ہم وہ سب، قوم لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دے دیجئے حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر آپ اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دیجئے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب کہ جس میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے۔ اور یہ آیت نمبر ناظرین 6 ہے اور ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے آیت نمبر 3 کی تفسیر، آیت نمبر جو 3 تھی اس کی تفسیر کی، جس میں حج اکبر کا بیان تھا۔ ناظرین و سامعین، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم جمعے کے دن کے حوالے سے جو حج ہوتا ہے، اس حوالے سے جو مفسرین کے اقوال ہیں، تو ایک نظر ذرا سا ہم وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ امام طبری کہتے ہیں کہ حج اکبر کے متعلق انہوں نے یہ قول ذکر کیا۔ ابن عون بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ، یہ وہی محمد ابن سیرین ہیں جو تعبیر الرؤیا کے ایکسپرٹ ہیں اور بڑے نیک پرہیزگار اللہ کے ولی، تو ان سے حج اکبر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جو حج اس دن کے موافق ہو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام جو صحابہ تھے انہوں نے حج کیا تھا، تو وہ حج اکبر ہے۔ ناظرین، ہم نے پہلے بھی کہا کہ ایک نسبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، پھر دوسری نسبت اس حج کی جمعۃ المبارک سے ہے، تو یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ اس دن کی نسبت یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس دن حج کیا تھا، اور پھر جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، تو یہ دو دن مل گئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس دن حج اکبر فرماتا ہے، اور پھر یقیناً اللہ رب العالمین 70 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام ابن شیبہ کی روایت میں ہے اور امام ابن جریر کی روایت میں ناظرین یہی الفاظ کم و بیش موجود ہیں، اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ امام ابن جریر کی یہ روایت بالکل درست ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی فرمایا کہ امام خازن نے جو شافعی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موافق ہو اس کو حج اکبر کہا گیا، اور یہ دن جمعے کا تھا۔ اور علامہ اسماعیل حقی حنفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حدیث میں وارد ہے کہ جو یوم عرفہ جمعے کے دن ہو اس کا اجر 70 حج کے برابر ہے، اور یہی حج اکبر ہے۔ اور صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حج کو حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ اس سال میں نبی علیہ السلام نے حج فرمایا تھا، اور چونکہ یہ جمعے کو واقع ہوا تھا اس لیے مسلمان اس حج کو جو روز جمعہ واقع ہو اسے حج اکبر کہتے ہیں، اس نسبت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن حج کیا تھا، اور اسی دن جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے حج بھی کیا تھا، اور اسی دن یوم عرفہ تھا۔ تو ناظرین، پھر یہاں پر میں یہ عرض کروں گا، اس کا خلاصہ یہ عرض کروں گا کہ ایک تو یہ کہ عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، حج کو حج اکبر کہتے ہیں، اور خاص طور پر جو جمعے کا دن ہے اس دن حج واقع ہو تو ائمہ دین نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے بھی نسبت ہے، جمعۃ المبارک سے بھی نسبت ہے، تو اس میں قوی یقین ہے کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس پر 70 حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اور یہ حج حج اکبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اکبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں اس پروگرام کے تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی ملک کسی خطے سے اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ چکوال سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو۔ جزاک اللہ خیر، آپ سب کو ہی مبارک ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أَحَدٌ من المشرکین استجارک فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ
كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اگر مشکل سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دے دیجیے حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر آپ اسے اسی کے امن کی جگہ پہنچا دیجیے۔ یہ ظلم اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہی ہوں۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور اگر کوئی ایک مشرک پناہ مانگے آپ سے تو پناہ دو اس کو یہاں تک کہ سن لے اللہ کے کلام کو، پھر پہنچا دو اس کو اس کے امن کی جگہ، یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ نہیں جانتے۔ ماشاءاللہ آپ نے اچھی تیاری کی، لیکن استجارک، یسمع، ابلغہ، ذالک، ان تمام کے آخر میں فقط زبر ہے تو آپ نے اسے کھینچ کر پڑھا، جس حرف پر فقط زبر زیر پیش ہو اسے بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کہاں سے؟ ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی وَإِنْ أَحَدٌ بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ کلام اللہ، آپ نے کلام اللہ، یہ ایک منٹ نا، یہ جو کلام میں کاف ہے اسے باریک پڑھیے۔ کلام اللہ ثم ابلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ لا يعلمون، لا يعلمون۔ آپ نے بھی یہی غلطی کی ہے کہ جس حرف پر فقط زبر زیر پیشوں سے کھینچ کر پڑھا، جیسے یسمع، ابلغہ، اسے کھینچ کر نہ پڑھیں، بغیر کھینچے پڑھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبات سے۔ سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دے دیجیے حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر آپ اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے سبق سنایا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن پر ہیں لیکن وہ بات نہیں ہو رہی۔ بہرحال میں شکریہ ادا اس لیے کرتا ہوں کہ جو ہمیں سناتے ہیں، غلطیاں نکلتی ہیں ان کا بھی شکریہ، لیکن جو غلطی نہیں نکلتی، جن کی اور تیاری کے ساتھ سبق سناتے ہیں، تو ان کا ڈبل شکریہ، اس لیے کہ وقت جو ہے ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کو اچھے طریقے سے سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ یہ سفر، یہ مبارک سفر قرآن کے یعنی قرآن کی الحمد سے شروع ہوا تھا، یہ والناس تک جاری و ساری رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.facebook.com/ARYQTV۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ منڈے سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے
دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے